بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم تحیتہم فیہا سلام. بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. یہ آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 23 جہاں سے ہم نے اس وقت آغاز کیا ہے. پیچھے ذکر تھا کہ جو لوگ جہنم میں جا رہے تھے، شیطان کے پیچھے چلے تھے، پیروی کی تھی، ان کا انجام بتایا تھا. اب یہاں جو اس سے بچ کر رہے جنہوں نے اللہ رب العالمین پر ایمان لا کر اور عمل صالح کے اختیار کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے چلے گئے، تو ان کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور یہاں پر ان کے لیے بات بتائی کہ تحیتہم فیہا سلام، یعنی یہ بات تو آ رہی بار بار کہ جنت کی کیفیات، اس کے نیچے بہتی ہوئی نہریں، اور پھر کل ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں کے پھل دائمی اور سایہ لازوال، یعنی اس کی مختلف اللہ تعالیٰ تعریفیں بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ لفظ جملہ پہلی مرتبہ آیا ہے کہ تحیتہم فیہا سلام، وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. تحیہ کا مطلب ایسے ہوتا ہے، یہ طریقہ تھا، یہ عربوں میں سلام کرتے تو کہتے تھے پہلے حیاک اللہ، حیاک، ان کا طریقہ تھا یہ کہ یعنی اللہ آپ کو زندہ رکھے. اس اعتبار سے تو یہ درازی عمر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو اس میں خیر مقدمی کلمہ، جیسے تہذیبوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے مختلف، جب بھی کسی ملاقات کرتے ہیں تو کوئی ایسا جملہ ان سے کہتے ہیں کہ جس سے گویا کہیے کہ ان کے اپنے اچھے جذبات کا اظہار کریں. کچھ لوگ لایانی قسم کے اور بیمانی قسم کا ہیلو ہائے اور یہ اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں، لیکن بہرحال بامانی جملے عام طور پر تہذیبوں میں موجود ہوتے ہیں. جیسے عربوں کی بات آئی ہے، حیاک اللہ کی بات آئی، لیکن ہمیں جو جملہ سکھایا ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے، سلام کی بات سکھائی ہے کہ جب ملیں گے تو یہ سلامتی کی دعا بھی ہے. تو اس میں یہ بات کہ جب وہ وہاں پر ہوں گے تو تحیہ، ان کا تحیہ کیا ہوگا، یعنی یہ بات نہیں کہ تحیہ بل گیا، تحیتہم فیہا سلام، یعنی ان کا سلام ہوگا. ان کی جو آپس میں جب ملیں گے تو سلامتی کی مبارکباد سے ایک دوسرے کو جو ہے استقبال کریں گے. تو یہ اس میں آئے گی بات کہ فرشتے بھی جب ملیں گے تو یہ بات کریں گے، سلامتی کی بات کریں گے ان سے، یا گویا کہ یہ کہ آپس میں ملیں گے تو یہی ان کا آپس میں تعلق ہوگا. اسی اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے دعا کی بات بھی کریں گے اور یہ گویا کہ یہ کہ تحیہ کی کیفیت ہوگی. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون. ان دو آیتوں میں جو بات اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، غور طلب بات ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اللہ نے مثلا کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے. یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں. تو ظاہر ہے کہ سبق لینے کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. سبق اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب آدمی سبق کو سمجھے. تو اس میں جو بات ہمارے سامنے ہے، تو پہلے تو کلمہ طیبہ کی بات، کلمہ طیبہ کو اللہ نے تعبیر کیا، اس اعتبار سے ہی بتایا کہ درخت سے اس کی مثال دی ہے، پھر درخت کی کیفیات بتائی ہیں. تو کلمہ طیبہ کے معنی کلمہ بات کو کہتے ہیں، طیب جو ہے پاکیزہ وہ کہتے ہیں، عمدہ وہ کہتے ہیں. تو کلمہ طیبہ کے لفظی معنی ہوں گے پاکیزہ بات. مگر اس سے مراد یعنی اسلام جب بات کرتا ہے تو کیا ہوتی ہے بات، یہ قول حق، عقیدہ صالحہ جو سراسر حقیقت اور راستی پر مبنی ہو، یعنی ایمان کی بات ہوگی. یعنی اس اعتبار سے توحید کا اقرار ہوگا، انبیاء اور کتب اسمانی کا اقرار ہوگا، آخرت کا اقرار، یعنی جسے ہم ایمانیات کہتے ہیں. اس اعتبار سے گویا کہ یہ بات ہے، یہ قرآن انہی امور کو صداقت کے اصولوں کے طور پر بیان کرتا ہے کہ یہ سچائیاں ہیں، یہ کائناتی سچائی ہے.
کہ اللہ ہے اور اس کی طرف سے پھر رسول بھیجے گئے ہیں اور پھر آخرت ہونی ہے، یعنی یہ ایسی حقیقتیں، ایسی سچائیاں ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی اعتبار سے اب اس کے لیے ظاہر ہے اب کلمہ کہتے ہیں، کلمہ طیب کہتے ہیں، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو بھی ہم اس طرح کلمے کے نام سے کہتے ہیں، اور بھی کلمے ہمارے سامنے ہیں، دوسرا تیسرا بھی بات کہتے ہیں، یعنی یہ چیزیں ہم نے یعنی انہی الفاظ کو، انہی باتوں کو اس اعتبار سے عربی میں بات کو کلمہ کہتے ہیں، تو اس لیے وہ سب چیزیں کیا ہیں، وہ اسی طرح سے ہمارے سامنے جس میں حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے، اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، یا عقائد کا مجموعہ جو اس کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ تو بات اس میں یہ ہے کہ جو آدمی یعنی یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو کلمہ ہے، یہ جو حقیقت ہے، یعنی ہر چیز کی حقیقت کیا ہے، اگر ہم ایک کلمے کی بات کلمہ کہیں تو کیا ہوگا، یعنی توحید ہی سب کچھ ہے، اور توحید سے ساری چیزیں نکلتی ہیں، یعنی توحید کے پھر یہ ثمرات ہیں، یہ اس کے تفصیلات ہیں جو ہمارے سامنے آتی چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس سب کی مثال ہمارے سامنے کیسے رکھتے ہیں، جیسے ایک اچھی ذات کا درخت ہوتا ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے کہ اس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، یعنی ایسا بارآور اور نتیجہ خیز کلمہ ہے، یعنی یہ ایک ایسی حقیقت ہے، یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر جو قوم بھی اپنا نظام زندگی اس پر تعمیر کرے، اس کو ہر آن اس کے مفید نتائج کا جو ہے سامنا، یعنی اس کے مفید نتائج سے حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ وہ فکر میں سلجھاؤ، طبیعت میں سلامتی، مزاج میں اعتدال، سیرت میں مضبوطی، اخلاق میں پاکیزگی، روح میں لطافت، جسم میں طہارت و نظافت، برتاؤ میں خوشگواری، معاملات میں راست بازی، کلام میں صداقت شعاری، قول و قرار میں پختگی، معاشرت میں حسن سلوک، تہذیب میں فضیلت، تمدن میں اور توازن، معیشت میں اعتدال، غرض یہ کہ جتنی یعنی تمام خوبیاں جو ہے اس کے اندر جمع ہو جاتی۔ اسلام نام ہی اسی چیز کا ہے، اسلام جو ہے نام ہی اسی چیز کا ہے۔ تو ایک طرف تو بات یہ کہ کلمہ طیب ایک ایسا کلمہ ہے، اور یہ جو بات کی گئی، یہ جو جس پر اسلام کی بنیاد ہے، اور جو مسلمان کی گویا کہ یہ نظریے کے طور پر اسے اپنا لیتا ہے، تو یہ پوری کائنات جتنی بھی ہے یہ ساری کی ساری اس کے ساتھ میں ہم آہنگی کرتی ہے، اس لیے کہ یہ اسی کی بنیاد پر قائم ہے۔ یہ ساری کی ساری کائنات بھی اس حقیقت اور صداقت سے متصادم نہیں بلکہ اس کے مطابق ہے، اس سے ٹکراتی نہیں ہے بلکہ موافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو غرض یہ کہ اس کے جو نتائج ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، وہ اس طریقے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ ایک ایسا پارس ہے جس کی تاثیر اگر انسان کوئی ٹھیک قبول کر لے تو کندن بن جائے، یعنی اگر توحید کی حقیقت کو پا جائے اور اس کے بعد اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنا لے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی مثال ہمارے سامنے کیا دی ہے، آپ دیکھیے یہ بات جو ہے کئی مقامات پر سامنے آئی ہے۔ سورہ حشر میں بھی اس کو اللہ نے بیان کی، سورہ احقاف میں بھی کہا ہے، اور یہ سورہ اس میں حامی سجدہ میں بھی کہا، اور اس کے علاوہ بھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یعنی اس میں صرف ایک بات ہے نا، جس نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس پر وہ استقامت دکھائی، جم گیا، فرشتوں کا نزول ہے اور اس کے لیے جنت کی بشارتیں، یہ ساری باتیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید، اللہ کی طرف سے نصرت، اللہ کی طرف سے مدد، اس کی معیت، ہر چیز جو ہے وہ میسر آتی ہے۔ انسان کی ساری سعی و جہد جو ہے وہ درست سمت کے اندر ہوتی ہے، درست سمت کے اندر ہوتی ہے، اور ظاہر سے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کامیابی درست سمت کے اندر ہوگی تو کامیابی انسان کو میسر آ جائے گی۔ تو غرض یہ کہ بنیادی طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جسے پختگی حاصل ہے، جسے پائیداری حاصل ہے، جس کی بنیاد پر انسان کو کبھی دھوکہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہم کہیں بھائی ہم نے یہ نظام بنایا، پتہ نہیں آگے چل کر یہ فلاپ نہ ہو جائے، آگے چل کر اس کے اثرات و نتائج اس طرح نہ نکلیں جیسے کہ ہم سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ بہت سے نظریات دنیا کے اندر ایسے آتے ہیں، کلمہ خبیثہ کی بات کریں گے تو اس کے اندر بات آتی ہے، آگے یہی بات اللہ نے دوسری جملے کے حوالے سے بیان کی ہے، یعنی اس کی ضد کے طور پر اسے ساتھ لیتے ہیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ یہ کیا ہے کلمہ خبیثہ؟ کلمہ طیبہ کی ضد ہے، یہ کلمہ خبیثہ کلمہ طیبہ کی ضد ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو یہ بات ہے، یعنی اب اس کے مقابلے میں توحید کے مقابلے میں آپ شرک کہیں گے، توحید کے مقابلے میں آپ کفر کہیں گے، یعنی ہر وہ چیز، ہر وہ باطل عقیدہ جس کو انسان اپنے نظام زندگی کی بنیاد بناتا ہے،
لیکن وہ اسلام کے خلاف ہے. تو وہ سب کیا ہے؟ کلمات خبیثہ ہیں. یعنی جس انسان اپنی زندگی کی بنیاد کن اصولوں پر اٹھاتا ہے، ایک تو توحید پہ بات ہو گئی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے سب کلمات خبیثہ کہلائیں گے. نظام باطل جتنے بھی ہیں وہ سب کلمات خبیثہ ہیں. جتنے نظریات ہیں اسلام کے سوا وہ کیا ہیں؟ وہ کلمات خبیثہ ہیں. یعنی وہ ایسے ہیں کہ جن کی کیفیت یہ کہ ان کے لیے کوئی ثبات نہیں ہے، ان کے لیے کوئی قرار نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو اس کو اللہ رب العالمین اس اعتبار سے ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک درخت یہ بتایا اور ایک درخت اس کے مقابلے میں یہ بتا دیا کہ اس کی کیفیت کیا ہے، کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسا بدذات درخت ہے جس کی جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، یعنی اس کے مقابلے میں کیا، اس کی جڑیں زمین میں گہری اتری ہوئی ہیں، اسے اتنی آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا. آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے. آپ دیکھیے جس کے سینے میں اسلام اتر گیا، اس کے دل میں اسلام اتر گیا، اسے اسلام سے پھیر دینا، یعنی ایسی مثالیں ملتی ہیں؟ ہمیں نہیں ملتی ہیں. یہ تو اس دور میں مل جائیں گی کہ جب لوگوں نے مسلمان گھر میں تو پیدا ہو گئے، اسلام کو جانا اور پہچانا ہی نہیں، اسلام ان کی زندگی میں تھا ہی نہیں، لہٰذا وہ کچھ بھی بنا لیا جائے انہیں. تو ایسا تو ممکن ہو سکتا ہے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت لوگوں کو دی ہے، اور ابھی گویا کہیے کہ آغاز ہے، ابھی وہ تفصیلات اتنی نہیں ہیں، ابھی قرآن پورا اترا نہیں ہے، وہ نظام بنا نہیں ہے، اس کے وہ اثرات ان کے سامنے آئے نہیں ہیں، وہ معاشرہ ان جن بنیادوں پر قائم ہو کر اپنی بہار دکھاتا ہے، وہ سب چیزیں وہاں موجود نہیں، وہ اثرات و نتائج تو نہیں ملے. لیکن اس موقع پر بھی حال کیا ہے کہ انتہائی سخت قسم کی آزمائشیں بھی انہیں اپنے مرکز سے ہٹا نہیں سکی ہیں، یعنی ایمان سے پھر نہیں سکے، جو اتنا مضبوطی جو ہے اسے حاصل ہو گئی ہے. اور یہ جو لوگ اٹھ کر کہاں آ رہے ہیں، اسلام کے اندر آ رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ اس کلمہ کیا ہے خبیثہ کے ماننے والے تھے پہلے، جس کے لیے کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، کوئی یعنی روک نہیں سکتے تھے، یہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں زیادہ کیا کہتے ہیں، وہ چلتا ہوا نظام، وہ پہلے کا نظام، وہ باپ دادا سے آئی ہوئی بات، یعنی کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ جس بنیاد پر کسی کو روکا جا سکے. یعنی یہ اس کا یہ فائدہ ہے، اس کی یہ خوبیاں ہیں، اس کے یہ اثرات ہیں، اس کے یہ نتائج ہیں، اس کا یہ کارنامہ ہے. یعنی جو نظام ہے وہ اپنے کارنامے بیان کریں، پیش کریں. وہ دنیا کے اندر لوگوں کے لیے جو اسلام جس طریقے سے گویا کہیے گا، آپ دیکھتے ہیں کہ جو پوری دنیا کے لیے جو کہیے خیر کا ذریعہ بن کر سامنے آتا ہے. اور جب اسلام دنیا کے اندر سربلند تھا، اس وقت دنیا کیسا امن کا گہوارہ تھی، اور کیسا عدل، اور گویا کہیے کہ لوگوں کے لیے تمام ان کی ضروریات اور تمام جو ان کے ساتھ حسن سلوک کے معاملات غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس سمے ملتے ہیں، تو امن بھی ملے گا، عافیت بھی ملے گی، اور عدل بھی ملے گا. یہ سارا اس دور کے اندر مل رہا تھا. اور باقی جو نظام سامنے آتے ہیں تو کچھ لوگ ہو سکتا ہے ایسے ہوں کہ جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس کے بد اثرات کا پھر جو ہے خمیازہ بھگت رہے ہوتے ہیں. دنیا میں جتنے نظام ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے اثرات بھی دیکھے ہیں، ان کے نتائج بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے جو گویا کہیے کہ بھگتان لوگوں کو بھگتنا ہے وہ بھی سامنے. اور پھر ان کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ اپنی حیثیت یہ ہے کہ کچھ عرصے تک وہ رہتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. اور کچھ عرصے تک کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے رہتے ہیں کہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے. اللہ نے یہاں پر جو ہے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو اسے غلط کام کرنے کی یعنی سہولت فراہم کر دی جاتی، اجازت دے دی جائے، کر لے، لیکن اسے استحکام نہیں ہے. اسے استحکام کچھ دیر کے لیے وہ ہوتا ہے، جڑ نہیں پکڑ پاتا. اور ایسے ہی یہ جو اس میں لفظ آیا، یہ اس میں اجتثت من فوق الارض، یعنی پورا جثہ، جسے کہتے ہیں اجتثت، پورا جثہ پورا کا پورا ایسے ہی زمین سے اٹھا لیا جائے، یعنی اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، اس کی جڑ ہی نہیں ہے. تو جب یہ اس اعتبار سے ہمارے سامنے اس کی بات آتی ہے کہ جب ہم دیکھیں دنیا کی تاریخ کو تو ہمارے سامنے کتنے نظام ایسے آئیں گے جن کا آج کوئی صرف تاریخ کے اندر تو نام ملے گا، کوئی ان کا نام لیوا نہیں ملے گا، تاریخ میں ان کا نام ملے گا. ان تہذیبوں کا نام، ایک زمانہ تھا کہ وہ تہذیبیں دنیا میں ایسی تھیں کہ لوگ سوچتے تھے بس اصل تو یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ نظام اس طرح سے دنیا پر چھائے ہوئے تھے. لیکن جب وہ گرے تو پھر کوئی انہیں اٹھانے والا نہیں تھا. اور آج بھی آپ کے سامنے اس طرح کی مثالیں موجود ہیں اور آنے والی ہیں باقی. تو اس معاملے میں یہ بات جو ہمارے سامنے ہے کہ کلمات خبیثہ بہت سارے ہیں اور بے شمار ہیں، اور تاریخ کا قبرستان جو ہے ایسے کلمات خبیثہ سے بھرا پڑا ہوا ہے. لیکن اسلام آغاز سے ایک تھا اور اب تک ایک ہی ہے. کلمہ طیبہ جو ہے وہ آغاز سے بھی ایک ہی تھا اور اب بھی اسی طرح سے ہے. اور جب بھی جس شخص نے، جس قوم نے بھی صحیح معنوں میں اسے اپنا لیا
تو اس کا ماحول جو ہے اس سے معطر ہو گیا، اس کی خوشبو سے اور اس کی برکتوں سے ہر شخص نے، ہر قوم نے اس کا فائدہ اٹھایا اور دنیا جو ہے اس کی خوبیوں سے مالا مال ہو گئی۔ یہ تاریخ ہمارے سامنے، یعنی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ دونوں مثالیں اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، بتا دیا کہ اس کے لیے کلمہ خبیثہ کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ اب جب یہ چیز ہمارے سامنے ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جو چیز ہمارے سامنے ہمارے پاس موجود ہے، یعنی ایک ایسی چیز، اسے ہم چھوڑ کے چلے جائیں۔ اس کو درختوں کے ساتھ بھی آگے بڑھایا ہے، لوگوں نے بات کی ہے اس پر، تو کہا درختوں کا نام لے کے بھی بات کی ہے۔ اور ویسے بھی ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہمارے سامنے آتی، کہا کہ مومن کی مثال، کون سا درخت ہے اس کی مثال مومن کی طرح ہے، یعنی اس معاملے میں تو کھجور کے درخت کو کہا گیا۔ تو یہاں بھی اسے کہا کہ اس کے یا یہ مثال کے اندر یہ بات جو ہے اس طرح سے اس کی طرف بھی منسوب کی گئی کہ ہاں یہ بات اس میں کہ وہ کس طریقے سے پھل دیتا ہے اور کس طرح سے آگے بڑھتا ہے اور کس طرح سے اس کی خوبیاں ہیں، لیکن اصلاً اللہ مثال دے رہا ہے، یہ کھجور کی خوبیاں بیان نہیں کر رہا ہے، یعنی مثال دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو۔ تو ایسا بھی، لیکن بہرحال یہ جو نظام ہے، جو نظریہ حیات ہے، یہ اپنی ذات کے اندر، اپنی نہج کے اندر اپنی جو خوبیاں رکھتا ہے، اس کی کوئی اور دوسری مثال بن نہیں سکتی ہے۔ لیکن یہ اللہ نے اس طرح سے بتا دیا تاکہ ہماری سمجھ میں یہ بات آئے کہ کس طریقے سے یہ بلند و بالا ہے، ہر قسم کی خرابیوں سے بچا ہوا ہے، مضبوط ہے، مستحکم ہے، اسے آسانی کے ساتھ اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ جس دل کے اندر یہ پیوست ہو جاتی ہے یہ ایمانیات، وہ اپنی گویا کہیے کہ عمل صالح اور سے نتائج جو ہے وہ سارے سامنے آتے چلے جاتے ہیں، اور بالآخر کامیابی ہے اس کے لیے، استحکام ہے اس کے لیے۔ اور اس کے مقابلے میں غلط نظریات یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ یہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں، نہ اپنی جڑ بنیاد بنا سکتے ہیں، اور اگر کوئی بھی آندھی آئے تو انہیں اڑا کر ختم کر دیتی ہے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب حقیقت آتی ہے سامنے تو باطل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مثالیں بھی اللہ نے قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے، یعنی وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ جو بات ہوئی اسی بات کا تتمہ ہو رہا ہے، یعنی جس کو مثال دی تھی اللہ نے، تو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول، یعنی اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس قول کی بنیاد پر، قول ثابت کی بنیاد پر دنیا میں بھی ثبات عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہے۔ کہ دنیا میں جب نظام حیات اس کی بنیاد پر بنایا جائے، بات یہ ہے اصل میں کہ بنایا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے نتیجہ کیا ہے، پھر آدمی کے سامنے بات آتی ہے کہ ہاں کیسا مستحکم نظام فکر، کیسا جامع نظریہ، اور پھر اس کی بنیاد پر جو نظام بنا وہ کتنا پائیدار، کتنا مفید اور کتنا غلطیوں سے مبرہ اور عدل کا اور امن کا اور سہولت اور ہر چیز کا ضمانت لے کر وہ آتا ہے سامنے۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا نظام ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے یہ بات بتا دی ہے کہ جسے یہ گویا کہیے کہ انسانوں کے لیے ہر عقدے کو حل کرنے کے لیے شاہ کلید کیا ہوتی ہے، یعنی جس سے ہر تالا، وہ کلید، وہ چابی جس سے ہر تالا کھل جائے۔ تو یہ بات بھائیو یاد رکھیے کہ توحید ایک ایسی شاہ کلید ہے جس سے ہر تالا کھلے۔ توحید سے مراد، اب آدمی کہ توحید یہ بات نہیں ہے، توحید کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کو الہ ماننا، اکیلا الہ واحد، اور پھر اس کی تفصیلات اور پھر اس کے تمام، یعنی ہر چیز کو اس پر لے کر آئیے، ہر مسئلے کو اس کے تحت رکھیے اور اسی سے پوچھیے، اور جو اس نے بتایا، جو نظام دیا اس کے مطابق، تو ہر مسئلے کا حل ملتا چلا جائے گا، ہر مسئلے کا حل جو ہے ملتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر اس معاملے میں دوسری طرف دوسرے جو لوگ ہیں کہ جو تلون مزاجی ہے، جن کے اندر اس پر جو ہے وہ کہیے کہ وہی کلمات خبیثہ کی بنیاد پر چلے جاتے ہیں، تو ان کا معاملہ اسی طرح ہے کہ اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے۔ ظالموں کے لیے اللہ نے یہ بات نہیں رکھی کہ اس اعتبار سے گویا وہ اور اہل ایمان برابر ہو جائیں۔ جو کلمہ طیبہ کو چھوڑ کر کلمہ خبیثہ کی پیروی کرتے ہیں وہی ظالم ہیں، اور پھر وہی بھٹک کر غلط راہوں پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ یہ جملہ بھی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا، اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ تو اس پر کہا بھی ہے، مفسرین نے اس پر بات بھی کی ہے اس اعتبار سے کہ یہ عقیدے کی بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے،
یعنی آدمی سوچے کہ یہ تو کہ کسی اور وجہ سے ہو گیا، کسی اور بنیاد پر ہو گیا، یا یہ نہ ملا تو کس وجہ سے نہ ملا، سب کچھ اللہ ہی کی بنیاد ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، کہ اللہ جو چاہتا کے اختیار ہے، جو چاہے کرے، تو اس معاملے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بہتر سمجھتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ تو یہ نظام اس نے بنا کر ہمیں دے دیا اور ہمیں بتا دیا کہ تم چاہو تو کلمہ طیب کو اختیار کر لو، اس کی بنیاد پر اپنی عمارت کی بنیاد اٹھاؤ، اور چاہو تو کلمات خبیثہ کے پیچھے لگ جاؤ اور اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں برباد کرو۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ ان دونوں آیتوں میں فرمایا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفرانی نعمت سے بدل دیا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم یصلونہا، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ بئس القرار وبئس القرار، بڑی بری جائے قرار ہے جہاں پر لوگ پہنچیں گے۔ تو اس اعتبار سے بتایا کہ یہ اللہ کی نعمت کی ایک تو کچھ یعنی اس اعتبار سے معنوی نعمتوں کی بات ہوتی ہے اور کچھ مادی نعمتوں کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ مشرکین کو جو کچھ ملا ہوا تھا دونوں چیزیں ان کو میسر تھیں، اس اعتبار سے کعبے کی تولیت بھی ملی تھی جو اس کچھ نے ملا، لیکن اب جو یہ اللہ کی طرف سے نعمت قرآن کی صورت میں، رسول کی صورت میں آ رہی تھی، اس کو ٹھکرا دیا انہوں نے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ جو ان کے پیچھے تھے ان کو بھی لے کر اپنے ساتھ چلے گئے جہنم کی طرف۔ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، اور اللہ کی کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔ قل تمتعوا، تمتع کہتے ہیں تھوڑی دیر کا فائدہ اٹھانا، تمتع یعنی یہ جو ہے کچھ دیر کے لیے یہ کام کر لو، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اس معاملے میں اس اعتبار سے یعنی تم نے آپس کے اندر جو ہے اسی کو اپنے لیے اپنی تہذیب کی بنیاد بنا کر فائدے ایک دوسرے سے اٹھا رہے ہو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ مصیرکم الی النار، بہرحال جانا دوزخ ہی کے اندر ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں۔ قل لعبادی الذین آمنوا، اے نبی میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ یقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کو جمع کیا ہے۔ پہلی اس طرح کی بلکہ ایک حصہ کہیے کہ آیت کا ایک حصہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا 253 میں، وہاں پر بات آ گئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بات کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارشی ہو سکے گی، اور جو لوگ انکار کریں وہی ظالم ہے۔ تو غرض یہ کہ معاملہ وہی انداز ہے لیکن اس میں تفصیل بڑھائی ہے۔ کیا کہا؟ اس میں نماز کے قائم کرنے کی بات بھی اس میں اللہ رب العالمین نے شامل کی ہے۔ تو کہا کہ آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ یہاں پر میرے بندے کہہ کر عزت افزائی، پھر وہی بات ہے میرے بندے، یعنی اللہ سے نسبت کی بات جو ہے وہ قائم ہو رہی ہے کہ میرے بندوں سے کہو۔ کون سے بندے؟ جو ایمان لائے ہیں، یعنی اللہ ان کی ایمان کی تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ حکم ہے ان کے لیے، یقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کریں اور خرچ کریں اس میں سے جو میں نے ان کو دیا ہے۔ یہ بات بھی قرآن کیا انداز ہمارے سامنے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اپنے پاس سے ایک اپنا کمایا ہوا بھلے کہا مما رزقناہم، جو میں نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، سب اللہ ہی کا دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کا ایمان اسے یہ بتا رہا ہوتا ہے۔ تو سرم و علانیہ، کھلے اور چھپے، ہر حال میں، یعنی اس اعتبار سے جیسے مناسبت، جیسے موقع، جس طرح سے اس طرح سے خرچ کریں۔ اب اس میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتی یوم لا بیع، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں تجارت نہیں ہوگی۔ تو مضمون وہاں بھی تھا، دوہرا لیتے ہیں اس بات کو تھوڑی سی، اس بات سے، اس اعتبار سے کہ کون سی بیع کی بات ہو رہی ہے، کون سی تجارت کی بات ہو رہی ہے، کون سی خرید و فروخت کا معاملہ ہے کہ جس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس دن سے، اس دن کی اللہ تعالیٰ جب مثال دے رہے ہیں، اس دن کی علامت بتا رہے ہیں، تو کیا بتا رہے ہیں؟
اس دن کو ممیز کر رہے ہیں اور اس کی شناخت ہمارے سامنے اس طرح رکھتے ہیں کہ اس دن تجارت نہیں ہو سکے گی. ایاتی ہے یوم اللہ بھائی، وہ دن جس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی، تجارت نہیں ہوگی اس دن. یہ کون سا دن؟ ایسی دن کی بات، یہ بات تو پتہ چل رہی ہے وہ کون سا دن ہے. یار انسان کو دنیا میں مہلت جو ملی ہے عمل کی، وہ دنیا ہے. اب اس کے بعد جب معاملہ ختم ہو جائے گا تو اب کون سا دن وہ ہوگا؟ وہ دن تو آخرت کا ہوگا. باقی برزخ کا زمانہ ہے بیچ کا، آخرت کا دن ہوگا. اس کے اندر انسان وہاں کھڑا ہوگا تو وہاں پر جو ہے تو پھر اسی جسم و جان کے ساتھ اسی طرح موجود ہوگا، تو وہاں پر ہی معاملہ اس کے سامنے آئے گا. تو دنیا اس بے کی جگہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمارے سامنے متعدد مقامات پر بیان کیا. ایک تو اللہ نے دین کو تجارت سے تعبیر کیا، دین کو معاہدے سے تعبیر کیا، یعنی اس میں دو فریق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو ہے تمہارے ساتھ ہے اسے میں پورا کروں. جب باہمی معاہدہ ہے تو معاہدے دو فریق بن گئے. کتنا اللہ نے ہمارے ساتھ مہربانی، کیا کہتا ہے اللہ ہمیں بتاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو تجارت سے تعبیر کر کے واضح طور پر ہمارے سامنے رکھا. اور یہ اہل ایمان کے ساتھ ہے. یہ اہل ایمان معاہدہ تو آدمی ایمان لاتا ہے، اس کے تحت ایمان بھی لے آتا ہے، اور پھر اسی کے اندر مزید اطاعت اور فرما برداری کے جب معاملات بھی آتے ہیں. لیکن تجارت میں اللہ تعالیٰ یہ بات واضح طور پر کہتے ہیں کہ اہل ایمان کے ساتھ ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے اہل ایمان سے، یہ تجارت کس سے اللہ کر رہا ہے؟ کافروں سے نہیں کر رہا ہے. یہ یعنی ایمان لانا الگ معاملہ ہے، ایمان لا کر یہ الگ بات ہو رہی ہے کہ اب یہاں بھی بات کس سے ہو رہی ہے؟ قل لعبادی الذین آمنوا، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، ان بندوں، میرے بندوں سے جو ایمان لائے. تو اہل ایمان سے بات ہو رہی ہے، یہ بات ان کی ہے. تو وہ جو ان کے ساتھ معاملہ وہ تو الگ ہی ہے. یعنی جو کافروں کے ساتھ ایمان لائیں گے وہ پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے لوگوں جو ایمان لائے، کیا میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے؟ یہاں بھی اہل ایمانی سے بات کی ہے. تو بنیادی طور پر اہل ایمان کا معاملہ یہ اس کے بات الگ ہے. تو یہ تجارت بھی انیس کے ساتھ ہو رہی ہے کہ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور جان جنت کے بدلے خرید لی ہے، اور پھر ان کی صفات بیان کی ہیں اور اس اعتبار سے ان کے کام بیان کیے ہیں. اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں، مرتے ہیں، یہ سارے کام. اور پھر کیسے لوگ ہیں، تائبون، عابدون، سب اس کی جو اللہ نے صفات بیان کی. تو غرض یہ کہ یہ جو اللہ کے ہاتھ جو اپنا مال اور جان فروخت کرنا ہے جنت کے بدلے، یہ جو تجارت ہے یہ کہاں، اس کا مقام کون سا ہے؟ دنیا اس کا مقام ہے، آخرت اس کا مقام نہیں ہے. یعنی وہاں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہاں تو انسان پوری، اگر اس کے پاس روئے زمین بھر کر بھی دولت ہو، اتنی اور بھی ہو، ساری دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. وہاں کی کیا بات ہے؟ وہاں کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. اصل امتحان تو اسی دنیا میں کہ کچھ دینا ہے، اپنے وقت کا، اپنے مال کا. اور کچھ دینے کی بات بھی کیا ہے؟ اسی اعتبار سے کہ انسان اپنے اوپر کچھ جبر کرتا ہے. یعنی ویسے تو انسان کی پوری زندگی ہے، یعنی پوری زندگی اس کی عبادت ہے، یہ معصیت ہے. اپنی پوری زندگی میں ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق، مرضی کے مطابق، اس کے حکم کی بنیاد پر کر رہا. لیکن بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو کہ آپ کی طبیعت کے اندر، آپ کے مزاج کے اندر موجود ہیں. یعنی کھانا پینا تو آپ کو پسند آتا ہے، پسندیدہ ہے نا. اس میں صرف پابندی کیا ہے؟ حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے. یعنی یہی بات ہے اس کے اندر، بنیادی بات جو بتا دی ہے. اتنا بڑا پسندیدہ ہے، عمل کون سا مشکل لگتا ہے آدمی کو اس کے اندر؟ کچھ اسے پابندی کیا آ گئی؟ حلال، حرام نہیں. آپ یہ پسندیدہ ہے آپ کے لیے، رات کو سوتے ہیں آپ کے لیے پسندیدہ ہے، اولاد پسندیدہ ہے، بیوی پسندیدہ ہے، ہر چیز کیا معاملہ، ان کو اس کے تحت رکھنا ہے. کاروبار پسندیدہ ہے، یہ سب چیزیں انسان کے لیے، مال، مکان، یہ سب چیزیں، یہ سب، لیکن اس کے اندر رکھنا ہے، جیسے بتایا اس کے مطابق کرنا ہے. یہ تھوڑی سی پابندی کا معاملہ سامنے آتا ہے. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ جو یہ تجارت کی بات کرتے ہیں وہ اسی اعتبار سے کرتے ہیں کہ انسان اپنے مال پر اور اپنی جان پر اللہ کے تصرف کو تسلیم کر لے. یعنی سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا اس کے پاس، کہ اپنی طرف سے تو لے کے آیا نہیں ہے. اور واقعہ یہی ہے کہ ایمان کا مطلب ایک مومن کی جو گویا کہ ایمان کی علامت ہے، یا اس کے ایمان کو جس کے کہتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی خالق ہے اور وہ مخلوق ہے، اللہ ہی نے سب کچھ اسے دیا. تسلیم شدہ ہے بات، یہ اسے منوانا نہیں ہے. یہ بات اہل ایمان سے بات ہو رہی ہے، تو یہ تسلیم شدہ. اب کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اس پر اختیار دیا، اپنے مال پر، اپنی جان پر، اپنے اوقات پر، اپنی صلاحیت جو ہمیں اختیار دیا. اب ہم یہ اختیار جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اسی کو اللہ کے ہاتھ بیچ رہے ہیں کہ اب اختیار آپ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے. اتنی بات ہے.
یعنی یہ ابھی اختیار آپ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے، جب جو حکم ہوگا اسے پورا کریں گے، بجا لائیں گے۔ اب جتنے بھی سارے معاملات اس کے اندر آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مرحلے میں کسی بھی مقام پر، چاہے دعوت کا میدان ہو، چاہے مبارزت کا میدان ہو، چاہے کسی بھی جگہ کا کام آ جائے، ہر جگہ پر اسی اعتبار سے وہ جیسا اللہ نے کہا اسی کے مطابق۔ تو دنیا یعنی دین کیا ہے؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے، نام ہے دنیا کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کرنے کا۔ تو یہ دنیا بسر کرنا تو دنیا میں ممکن ہے نا، یہ تجارت کہاں ہو رہی ہے؟ دنیا میں ہو رہی ہے یہ۔ تو اس لیے کہا کہ وہ دن آئے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے اس میں تجارت نہیں ہوگی۔ جب تجارت نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان کو وہ کچھ نہیں ملے گا جو اس تجارت کے ذریعے ملنا ہے آخرت میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں متوجہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس وقت میں تمہیں یہ کام کرو۔ اور پھر اس میں مزید یہ بھی کہا ولا خلال، ولا خلال، یہ خلہ کی جو بات ہے، تو وہاں ہم نے پیچھے والی جو آیت پڑھی تھی ابھی سورہ بقرہ کی، اس میں خلہ کی بات آئی، یعنی دوست کی بات ہے اس کے اندر۔ تو کوئی دوستی، دل نوازی، دوست نوازی جو ہے کہ اس طرح سے بھائی کسی کے ذریعے، وہاں تو شفاء کا لفظ بھی آیا ہے، اس اعتبار سے بات ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ سب کام کہاں دنیا کے اعتبار سے ہیں، کہ اگر تم یہاں پر یہ کام کرو تو اس کے یعنی اسی بیع کے ذریعے سے جنت حاصل کر سکتے ہو، اور کوئی ذریعہ وہاں نہیں ہوگا، کوئی دوست نوازی نہیں ہے، کوئی اور کام تمہارے نہیں آئے گا کہ چلو یہ بیع تو ہم نے نہیں کی اور اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا لہذا اب ہمیں کچھ مل جائے، تو کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو واضح طور پر اللہ نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ انسان اپنی عاقبت کی بنانے کی فکر کرے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ جس دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ یہ اللہ نے ان دو آیات کے اندر یہ تفصیل ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اچھا، عام طور پر جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کے لیے اس میں جو کہے کہ ہدایت کا سامان ہے، یا ان کو مخاطب کر رہی ہے آیات جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دلیلیں دے کر آیات کے ذریعے نشانیاں بتا کر انہیں بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ہم تو پہلے سے مانتے ہیں، ہم اس میں کے اندر، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا، اور پھر اس کے ذریعے سے اس نے جو ہے یہ ہماری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کر دیے، اور یہ سب مسخر کیا، سارا تذکرہ اس کا سامنے آ گیا۔ ہمارے لیے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی ہمارے لیے کیا بات ہے اس کے اندر، ہم تو پہلے سے ساری باتیں مانتے ہیں۔ تو یہ بھی غلط فہمی ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ دیکھیے بات کیا ہے کہ جس راستے پر انسان کو چلنے کے لیے حکم دیا گیا، یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت کا راستہ، فرما برداری کا راستہ، یہ اسی وقت چلنا صحیح طور پر ممکن ہے جب ایمان کی مضبوطی جتنی زیادہ بڑھتی جائے گی اتنا ہی انسان کے لیے اطاعت کرنا آسان ہوتا جائے گا۔ یعنی ایمان کی مضبوطی جو ہے وہ اس کو آسان بنائے گی، اور ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ سارے دلائل ہمارے لیے بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ یعنی ہمارے لیے بھی ان چیزوں کو سمجھنا، دل میں اتر جانا، دماغ میں بس جانا، اور پھر آدمی کا یعنی دل یعنی اس طرح سے پورے اعتماد ہو جائے، واقعی دیکھو تو صحیح، ذرا دیکھے تو صحیح انسان کیا اللہ نے کیا۔ تو اس سے کیا کیا چیزیں پھر یہ ہوتا ہے، جو اتنا کر رہا ہے تو وہ اللہ میرا رب ہے، اس کے ساتھ میرا تعلق ہے، اس کے ساتھ میرا معاملہ ہے، تو پھر آدمی کا حوصلہ بڑھتا ہے، اس کو اس طرف جو ہے رغبت ملتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے بھی غور کرنے کی ہیں کہ ہم بھی ان چیزوں پر غور کیا کریں تاکہ ہمارے ایمان کے اندر بھی مزید مضبوطی پیدا ہو، مزید اس کے اندر جو استحکام جو ہے وہ آ جائے، اور دل میں مزید جو ہے قوت پیدا ہو جائے۔ اس لیے ایمان کا گھٹنا بڑھنا یہ سب چیزیں یعنی کیفیت کے اعتبار سے یہ بتائی گئی ہیں۔ تو کہا کہ دیکھو کیسے اس نے سارا کام کیا ہے، سارے رزق رسانی کا ہمارے لیے انتظام کیا ہے، اور یہ سب ہم برت رہے ہیں، ہم کھاتے پیتے مزے کرتے لیکن سوچتے نہیں ہیں۔ اور یہ جو کام مسخر کر دیا، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، کہ اس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے۔
اب یہ جو مسخر کرنے کی بات ہے، اور اس میں دریاؤں کو مسخر کیا اور چاند تاروں کو، سورج کو اور دن اور رات کو مسخر کیا، لفظ تسخیر یار ہے، سخر لکم، تمہارے لیے مسخر ہے، وسخر لکم، تمہارے لیے مسخر کیا. تو یہ جو مسخر کیا ہے یہ تابع کیا نہیں ہے، اس کا مطلب مسخر کیا ہے، تمہارے تحت نہیں کر دیا، تمہارے تحت، تمہارا ماتحت بنا دیا، تحت یعنی ماتحت، تمہارے تحت کر دیا، تمہارے نیچے کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، بلکہ تمہارے لیے مسخر کر دیا. سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کیا. تو یہ دو الگ الگ باتیں، یہ دو الگ الگ باتیں. اچھا، اسی بات کو جنہوں نے اس طرح سے کہا کہ یہ گویا کہ اللہ نے ان کے تابع کر دیا، تو اب انہوں نے سمجھا کہ اب اس ساری کائنات کو اپنے تابع کر دینا ہی ایک یعنی مطمع نظر ہے، یعنی یہی جو ہے منتہائے مقصود ہے، یہی کام جو لوگ کر رہے ہیں وہی تو ہیں اس راستے پر. اللہ نے کہا دیکھو ہم نے تو نہیں کر سکے یہ کام، وہ یہ کام کر رہے ہیں تو وہ ہیں صحیح راستے پر. تو اللہ نے یہ کب کہا؟ اللہ تو یہ بات بتا رہا ہے کہ دیکھو اس نے تمہارے لیے کیا کیا کام کیا ہے، اور اس کا معاملہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے، سارے انسانوں کے لیے. تو جو قوانین اللہ نے بنائے جس کے تحت یہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے نفع بخش بن گئی، یعنی جو قوانین بنائے اللہ نے جن کی بدولت انسان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جیسے یہ کہا کہ کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے. اب اللہ نے ایک نظام بنایا ہے نا، اللہ نے یہ چیزیں ان کے اندر وہ چیزیں ودیت کر دی، ان چیزوں کو ایسا بنایا ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑا بحری جہاز جو ہے، یا کہیے کہ اتنا بڑا تختہ لکڑی کا چلتا ہے، تیرتا ہے، اور ایک کنکر جو پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے، کنکر پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے، تیرتا نہیں ہے، اور یہ کتنا بڑا اس پر تیرتا ہے. تو یہ کیا ہے، کیا چیز ہے، کس بنیاد پر یہ کام ہوتا ہے؟ یعنی کچھ چیزوں کو اللہ نے اس طرح بنایا ہے، اس اعتبار سے انہیں رکھا ہے کہ وہ انسان کے لیے اس طور پر کام دیتی ہیں، مفید بن گئی ہیں. تو انسان انہی چیزوں کو دریافت کرتا ہے، جیسے پہلے بات ہو گئی تھی، ایجاد نہیں کرتا، دریافت کرتا ہے، اور اپنے یعنی بروئے کار لانے کے لیے، اپنے استعمال کے لیے انہیں جو ہے پھر اس ہنر مندی جو اسے اللہ نے عقل دی ہے، اسے سمجھ دی ہے. اور اللہ نے انسان کو وجدان بھی دیا ہے. وجدان کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس کی بنیاد پر بعض چیزیں انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں. یعنی انسان اس طرف جیسے کوئی خیالات پیدا ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں گے یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ جو کہا جاتا ہے یہ کہ جو کہانیاں لکھی جاتی ہیں بعد میں حقیقت بنتی ہے، یعنی لوگ جو ہے اس کے بنیاد پر پھر تخیل پیدا ہوتا ہے. کہانی کا تخیل ہے، تخیل سے پھر اس پر کام کرتے ہیں، اور بالآخر وہ پرندوں کو دیکھتے ہیں تو اڑتے والا جہاز بنا رہے ہیں. یعنی بات ہے نا، سمندر میں کیا یہ تیرتا ہوا دیکھتے ہیں مچھلیوں کو، تو اس اعتبار سے مابدوزے بنا رہے ہیں. مختلف چیزیں انسان جو ہے اس طرح تخیل سے پھر وہ، تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے اس کی عطا ہے کہ وہ ایسی سوچ انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے، ایسی کیفیت انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے. اب اسی کے معاملے میں جو ہمارے سامنے آتی ہے بات یہ، یعنی غالب ارشمیدس کے بارے میں، جب وہ اچھال کا قانون جو ہے اس نے، اور اس اعتبار سے یہ وہ مختلف چیزیں حوالے اس کے لیے بتائے گئے ہیں، اور کہا گیا کہانیاں یا تو تراشی گئی ہیں کہ بہرحال کہ ان کے ذمے یہ بات لگائی گئی تھی، یعنی اس اعتبار سے ان کے ذمے یہ بات لگائی گئی تھی کہ یہ بتایا جائے. پہلے یہ جو عیسائیت کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے یہ بات بھی آتی ہے کہ انہوں نے ایسے سسٹم بنائے، ایسے طور طریقے اپنائے، یعنی جنہوں نے جو مذہبی ان کے لیڈر رہنما تھے، کہ یہ جو ترقی اور سب کو پابند کرنے کی کوشش کی، تو سائنسدان اور یہ سب ان پر ظلم اور جبر، بالآخر یہ تو اس کا نتیجہ ہے کہ یہ سب جو ہے مادر پدر آزاد ہوئے، اٹھا کر دین کو ایک طرف پھینک دیا، اور گویا کہا کہ دین تو نام ہی انسان کے لیے گویا کہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ کا ہے، لہذا جو ہے انہوں نے اس کو الگ کر دیا. اس کے اثرات ہیں یہ. تو بہرحال اسی کے والے سے اسے کہا، بادشاہ نے کہا کہ جناب یہ اب جو ہے یہ بتاؤ اس کے اندر جو ہے کتنا سونا چاندی، اس میں کتنے کھوٹ اور کیا چیزیں ہیں، یہ سب بتایا جائے اس کے لیے. تو اب وہ اسی فکر میں، اسی پریشانی میں. تو جب وہ اس کے بارے میں جو بات یہ آتی ہے کہ نہانے کے ٹب میں جب وہ داخل ہوا اور جو پانی نکل کے باہر آ گیا، تو اب اس کے ذہن نے تحریک کی، ذہن میں تحریک پیدا ہوئی، اچھال کی قوت. اچھال یعنی زمین جب کوئی چیز جاتی ہے تو پانی میں اچھال کی قوت پیدا ہوتی ہے، اس کی جو مختلف چیزوں کے لیے مختلف ہوتی ہے. بس وہیں سے اس کے سامنے وہ نقطہ آ گیا کہ ہاں مختلف دھاتیں اس کے لیے مختلف اچھالی قوت جو ہے پیدا کرتی ہے، مختلف چیزیں، اور اسی کو بنیاد بنا کر چیزوں کو جو ہے اس نے وہ خالی سنا سب کرنے کا معاملہ بنایا. تو آگے بڑھتا چلا گیا معاملہ. تو غرض یہ کہ جو پانی میں اچھال کی وہ اس کی بنیاد پر یہ سارا نظام، جو بڑے بڑے بحری جہاز ہیں یہ سارے لکڑی کے تو بنے ہوئے نہیں ہوتے، اس کے اندر لوہا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں. اتنا بڑا ٹرانسپورٹیشن سمندر کے ذریعے ہوتا ہے، تصور سے باہر ہے. یعنی یہ اور ذرائع نہیں ہوتے اس کے لیے.
لیکن سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ اللہ نے وہ قوانین اس کے اندر بنائے, قوانین وضعیت کیے. آخر سوچنے کی بات ہے, یہ ساری چیزیں ایک انداز سے ہیں, ایک چیز دوسرے انداز سے, اور جب دیکھیں تو پتہ چلے کیوں ہے ایسا. ایسا اس لیے ہے کہ انسان کے لیے مفید اسی طرح بنتی ہے, یہ انسان کے لیے مفید اس طرح بنتی ہے. یعنی جیسے اگر آپ دیکھیں, مثال کی بات ہے کہ تمام چیزوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے, یہ نیچے سے جمنا شروع ہوتی ہیں. نیچے سے پانی جو ہے اوپر سے جمنا شروع, یعنی اسی اعتبار سے اوپر سے جمنا شروع ہوتا ہے. تو اس میں کیا چیز کیفیت, تو نیچے جو پوری زندگی ہے, یعنی پوری جو زندگی ہے نیچے آبی حیات ہے وہ برقرار رہتی ہے, سخت سردی کے عالم میں بھی وہ برقرار رہتی ہے. اس لیے کہ اگر وہ نیچے سے جمے تو وہ سب ختم ہو جائے گا, سارا کا سارا جتنی حیات آبی حیات ہے یہ سب ختم ہو جائے گی, سڑ جائے گا, معاملہ اس طرح ہو جائے گا. اللہ نے اس پانی کو نمکین بنایا, اسی اعتبار سے جو چیزیں اس کے اندر محفوظ رکھنی ہے, یہ سارے معاملات ہیں. تو غرض یہ کہ اگر ہم اسی اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں بے شمار چیزیں ایسی پہلو نظر آئیں گے کہ جس میں ہم دیکھیں گے کہ سب چیز انسانوں کے مفاد کے لیے اللہ نے بنائی ہے, اس کے لیے. اس کو کہتے ہیں مسخر کرنا, یعنی اس معاملے میں کہ یہ سارے کے سارے انسانی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ نے انہیں ایسا بنایا ہے, اللہ نے انہیں اس کام پر لگا دیا ہے, نہ کہ اللہ نے ان کے تابع کر دیا. اگر تابع کر دیتے تو کیا ہوتا, تابع کر دیتے, آدمی دیکھتے ہیں نا کچھ چیزوں پہ کچھ لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے, کوئی سورج پہ قبضہ کر لیتا, کوئی چاند پہ قبضہ کر لیتا, کوئی اس پہ کر لیتا, کہ آپس میں یہ جھگڑا ہوتا کہ آج 2 گھنٹے پہلے نکلے گا کہ بعد میں نکلے گا, اور اس نے اپنے اس سے کام لے کر, یعنی یہ چیزیں جس پر انسانی زندگی کا مدار ہے یہ اللہ نے انسانوں کی دسترس سے باہر رکھی ہے. انسانوں کی ہے, انسان کے لیے کام کر رہی ہے, مفید ہے انسان کے لیے, مگر اس کی دسترس سے باہر, اس پر اس کا جو ہے یعنی حکم نہیں چلتا اس کا, یہ ورنہ ہی اسے برباد کر دے, لیکن ہے اس کے لیے بنائی اللہ نے. تو یہاں پر یہ بات اس میں اس اعتبار سے دی گئی ہے کہ یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ یہ سب چیزیں مسخر کی ہیں, تو اللہ کو پہچانو, اس کا احسان مانو, اور اگلی آیت کو بھی اس کے ساتھ لیں تاکہ بات پوری ہو. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا, جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. ان الانسان لظلوم کفار. تشریح تو بہت مانگتا ہے یہ معاملہ بھی. اس میں 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی بات بھی سامنے آتی ہے وآتاکم من کل ما سألتموہ, تمہیں وہ کچھ دیا جو تم نے مانگا. کہتا پتہ نہیں کیا کیا مانگا ہے, ہمیں تو یہ بھی نہیں ملا, وہ بھی نہیں ملا, وہ بھی نہیں ملا, کہہ رہا ہوتا نا انسان. اس معاملے میں ایسے بھی لوگ ہم نے سنے دیکھے جو کہتے ہیں یار کوئی دعائی قبول نہیں ہوئی اب تک, حالانکہ جانے کیا کچھ لے چکے ہیں, کیا سب کچھ مل رہا ہے, اور لیکن تصور بہرحال ذہن میں یہی ہے. تو یہاں اس سے مراد کیا ہے, یہاں اس سے کیا مراد ہے, آتاکم من کل ما سألتم, یعنی ہر وہ چیز جو تم نے مانگی وہ اللہ نے تمہیں دی. اس سے مراد کیا ہے؟ اگر یہ بات اس طرح ہو جائے, فرض کیجئے کہ اگر یہ ایسا ہو جائے کہ جو آدمی جو مانگے اللہ وہ سب اسے دیتا ہے, اللہ کے پاس تو کمی تو ہے نہیں کہ اللہ کے پاس کوئی کمی ہے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ دنیا کا نظام ایک ہی دن میں لپٹ جائے گا. دنیا کا نظام ایک دن میں لپٹ جائے. ہر آدمی بادشاہ بننا چاہتا ہے. فرض کیجئے ہر آدمی مانگنے کو, بھائی مانگنے میں چاہتا کیا, مانگنے میں کیا چاہتا, یعنی ہر آدمی اپنے لیے ایسی چیزیں مانگتا ہے کہ ظاہر سی نظام تو نہیں چلے گا. یعنی جو نظام اللہ نے بنا رکھا ہے اس اعتبار سے, اور ایک نااہل آدمی اگر اللہ اسے اس مانگتا ہے کہ مجھے منصب مل جائے, اللہ اسے اس منصب پر پہنچا دے, ظاہر سی بات ہے کہ ظلم ہو جائے گا انسانوں کے ساتھ. باقی جب اس کی نااہلی سامنے آئے گی اور اس کے بعد جو سارے کام کرے گا اس کے جو اثرات ہوں گے, یعنی یہ ایک مثال ہے, یہ ایسی 10 مثالیں ہو سکتی ہیں. تو انسان نہیں سمجھتا کیا میرے لیے مفید ہے اور کیا سب کے لیے مفید ہے, کیا میرے لیے نقصان دہ, کیا سب کے لیے نقصان دہ. تو یہ تو اللہ کی حکمت سے ہی, یعنی باہر کی اس کی بعید بات ہے کہ یہ آدمی سوچے کہ بغیر حکمت کے جو مانگتے جاؤ دیتا جائے گا. وہ حکمت کے ساتھ معاملات کرتا ہے, یہ جو صحیح ہوتی ہیں وہ دیتا رہتا ہے, اس کے معاملات اس اعتبار سے. تو لیکن یہاں جو کہا ہے کہ من کل ما سألتم, یہ جو بات تھی, تو اس کا مطلب کیا ہوا, اس سے کچھ اور بات مراد ہے. اس سے کیا, اب ہم دیکھیں گے سمجھیں گے تو بات ہمارے سامنے آ جائے گی. تو اس کے لیے کیا بات ہے, فطرت کی مانگ جتنی ہے, یعنی آپ کی فطرت جو طلب کرتی ہے, آپ کی فطرت جو مانگتی ہے, وہ سب اللہ نے آپ کو دیا. یعنی زندگی گزارنے کے لیے اب دیکھیے بات کیا ہوتی ہے, انسان ایک درخت ہے, وہ جب پڑتا ہے تو اس کو لیے ایک مناسب ماحول اسے درکار ہوتا ہے, مناسب ماحول درکار ہوتا ہے, مناسب چیزیں درکار ہوتی ہیں, وہ سب ملتی ہیں, وہ آگے بڑھتا ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے بھی ساری چیزیں, ایک تو زندگی برقرار رکھنے کے معاملات ہیں,
وہ سارے کے سارے بھی ہیں، زندگی برقرار رکھنے۔ ایک انسان کے ترقی کرنے کے تمام معاملات ہیں، وہ بھی سارے کے سارے رکھے اللہ نے، یعنی سب پہ پردہ نہیں ڈالا، چھپا کے نہیں رکھ دیے، کوئی دیکھ نہ سکے، کسی کو مل نہ سکے، کوئی وہاں تک پہنچ نہ سکے۔ عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو، کوشش کرو، محنت کرو، ملے گا سب کچھ تمہیں۔ میں نے رکھ دیا سارا، ڈھونڈو، چاہے اس کے لیے کافر ڈھونڈے، مسلمان ڈھونڈے، سب کو ملے گا جو اللہ نے رکھ رکھا ہے کائنات کے اندر، یعنی چھپایا کے نہیں رکھا ہے، یہ سب رکھ دیا تمہارے لیے، نکالو اسے، کرو استعمال میں لے کر آؤ۔ پھر اسی طرح اگر کوئی آدمی اخلاقیات میں، دین کے اعتبار سے اس معاملے میں ترقی کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ نے اس کے بھی سارے اسباب مہیا کر دیے، وہ تمام چیزیں بھی، اور اس کے اندر پھر اس کا آگے بڑھنا۔ اور یہ واقعہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اگر ایسا گروہ موجود ہو کہ جو اخلاقی اعتبار سے بھی تفوق اپنا ثابت کرے، اور یہ جو معاملات دنیا ہے اس کے لیے بھی اپنے آپ کے اندر صلاحیتیں پیدا کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے آگے بڑھائے گا اس معاملے میں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ، جو انسانیت کی پکار، وہ تو اس میں فطرت کی پکار، مانگ، جو سب اللہ نے اس کائنات کے اندر رکھ دی، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ کو ضرورت ہے، لیکن یہ اگر مانگوں کچھ ہفتہ فلنگ بادشاہت مانگنے لگوں تو اس کا کوئی، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اثرات اور نتائج کیا ہوں گے یہ میں نہیں جانتا، لہٰذا وہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس کے لیے جو چاہے گا پوری کرے گا۔ اور پھر کہا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اب یہ بھی اسی کے اندر آتی ہے۔ اگر یہ معاملہ ہمارے مانگنے پر چھوڑ دیا جاتا، بے شمار چیزیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے لیے کس طرح فائدہ مند ہے، ہم جانتے ہی نہیں، تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں تو مانگیں گے کہاں سے؟ بغیر مانگے بھی دے رہا ہے وہ، یعنی اس معاملے میں اس اعتبار تو اس کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ہم انہیں گننا تو دور کی بات ہے، یعنی گن نہیں سکتے، بلکہ یہ بات کہ ہماری نظر میں بھی نہیں آ سکتی ساری کی ساری، یعنی کیا کچھ دنیا کے اندر ہے، کیا کچھ اس سے کتنی چیزیں انسان کے لیے مفید ہے، بنائی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، مگر ان الانسان لظلوم کفار، مگر معاملہ کیا ہے، یہ سارے کے سارے احسانات، مگر یہ انسان کیا ہے، یہ اپنے رب کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اپنے رب کو پہچان کر پھر اس کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے جو اس کے لیے مفید راستے تجویز کر دیے ہیں کہ ان پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ ظلم کفار جو ہے اپنے حق میں ہی جو ہے ظالم بن رہا ہے، اور اپنے حق میں ہی جو ہے ایک سارے خرابی پیدا کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کیا کچھ اللہ نے اس کے لیے کیا، مگر یہ اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچان رہا، تو گویا کہیے کہ اسی بنیاد پر یہ ظلم کفار کی بات ہے۔ ورنہ جو اس کو پہچان کر اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی کوشش کریں، لگ جائیں اس راستے پر، تو یقیناً وہ سعید لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔